اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبیر بصیر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله او كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لیجیے. موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کو روٹی کی فکر پڑ گئی، معاش کے بارے میں پریشان، اور معاش کے حصول کے لیے اپنے کریم رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں. طلب معاش میں ہم نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی، جائز ناجائز کو ہم بھلا بیٹھے، اور رزق کے حصول میں اتنے مگن ہو گئے کہ جو رزق دینے والا رازق ہے ہم اس کے احکامات کو بھی بھول بیٹھے ہیں. میرے بھائیو، یہ ہمارا طرز عمل ایسے رزق کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے جو بے سکونی دیتا ہے. ہمارا یہ طرز عمل اس رزق کی طرف لے کے جا رہا ہے جو ساتھ ہرس بھی لے کر آتا ہے. ہماری یہ کوشش ہے رزق اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑنے کا باعث بن رہی ہے. عزتوں کے معیار ہم نے رزق کو بنا لیا ہے. اگر کوئی صاحب جائیداد ہے تو وہ زیادہ رزق والا ہے تو وہ صاحب عزت بھی ہے. اگر کوئی منصب پر اونچے پر بیٹھا ہے، اچھی تنخواہیں لیتا ہے تو ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے تو عزتوں کے معیار میرے بھائیوں دولت ہی بن کر رہ گئی موجودہ زمانے میں. فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو ہم خوش نصیب کہتے ہیں کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہو، کہ فلاں کے پاس تو بڑا رزق ہے، بڑا خوش نصیب ہے. اور ہم اکثر یہ کہتے ہوئے سنتے بھی ہیں اور خود بھی کہتے ہیں کہ فلاں پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، یعنی اس کے پاس رزق زیادہ ہے. یعنی وہ مرد خوش نصیب ہے کہ جو صاحب ثروت ہے، وہ عورت خوش نصیب ہے جو صاحب حسن ہے، جس کے پاس جمال ہے. لیکن شریعت کا تقاضا تو میرے بھائیوں کچھ اور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بارے میں بھی واضح فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے قرب کی علامت رزق نہیں، اللہ کے قرب کی علامت اعمال ہیں. اللہ کے ہاں رفتیں اس بندے کو ملتی ہیں جو اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے. اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے، سنتوں کا لحاظ رکھتا ہے. اللہ کے قریب ثروت والے لوگ وہ ہیں، عزتوں والے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دیا. اللہ کے کلام پاک میں جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے، تندہی کے ساتھ، جفا کشی کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں لگ گئے، اور اپنے روزمرہ کے طریقوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ڈھالنے میں کامیاب ہو گئے. قربت والے تو میرے بھائیوں، عزتوں والے لوگ تو وہ اللہ کے نزدیک ہوئے. آج ہر بندہ فقر کے لیے ڈر رہا ہے.
کوئی ایسا معاملہ نہ پیش آ جائے کہ میرے ہاتھ سے رزق چلا جائے، میری کمائی کم ہو جائے، مجھے ہر حال میں کمانا ہے۔ بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، فاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ فی زمانہ دیکھیں، ساری کی ساری بیماریاں پیٹ بھرے کی بیماریاں ہیں، پیٹ خالی ہونے کی بیماری کوئی نہیں۔ بلڈ پریشر کس کو ہوتا ہے؟ زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شوگر کس کو ہوتی ہے؟ جو زیادہ میٹھا کھا لیتا ہے۔ کیلیسٹرول اور دل کے امراض کا شکار وہی ہوتا ہے جو زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور چربی والی چیزیں کھاتا ہے۔ آپ کو ڈھونڈے سے بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو بھوک کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو۔ سارے کے سارے بندے وہی ہیں جو رج کے کھاتے ہیں، اللہ کی ناقدری کرتے ہیں، اور ان کی نعمتوں کو، اس سے جو طاقت ملتی ہے، اس کو گناہوں میں صرف کرتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ پیار سے کہہ دیجیے اللہ۔ جب رزق اس نے دیا، ہم اس کو اپنے تن بدن کا حصہ بنا لیتے ہیں، طاقت مل جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم جیسا بھی کوئی ناشکرا ہوگا کہ اللہ کے دی ہوئے رزق سے جو ہمیں طاقت ملتی ہے، اس طاقت کو اللہ کے حکموں کو توڑنے میں ہم لگا دیتے ہیں۔ شریعت کی بالادستی کے لیے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے اس طاقت کو نہیں لگاتے۔ حق تو یہ تھا کہ جو اللہ نے رزق دیا اس سے طاقت ملے تو اس طاقت کو ہم رات کو کھڑے ہو جائیں مصلی پر اور اپنے رب کو راضی کریں۔ جب وہ طاقت ملے تو پھر دین کی سربلندی کے لیے ہم لگائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور زبان ہماری شکموں سے نہیں رکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں رزق کے لیے۔ جائز ناجائز، حرام حلال کی تمیز تو ختم ہو گئی، لیکن ہم رب کے قادر ہونے پر بھی مشکوک ہو گئے۔ اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ جی میرا پہلا تو کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اچھی دکانداری چلتی تھی، لیکن پتہ نہیں کس نے رزق باندھ دیا ہے، کوئی عمل کر دیا ہے، کوئی تعویذ، کوئی پھونک لگ گئی، اس دن سے ہمارا رزق کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھونک مارنے والا رازق ہے، اس کے نزدیک اللہ رب العزت رازق نہیں ہے۔ تعویذ کے ذریعے رزق باندھنے والا اس کا رازق ہے، لیکن رب کریم جو رازق ہیں وہ اس کے رازق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم یہ شکوے جو آئے روز کرتے رہتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہ آتا۔ صبح شام ہم خالق کے شکوے میں لگے رہتے ہیں، اور رزق کی کمی کا رونا، ہماری زبان ہر وقت روتی رہتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ لوگوں کو چھوٹا خدا بنانے کا جو طرز عمل ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ بڑا خدا تو آسمانوں کے اوپر ہم سمجھتے ہیں، اور یہ جو عاملین ہیں، جو یہ جادو کرتے ہیں، ان کو ہم نے چھوٹا خدا بنا لیا ہے۔ ان کی طرف رجوع ہمارا ختم ہونا چاہیے، اور جو رزق دینے والی ذات ہے اس کی طرف ہمارا رجوع کامل ہونا چاہیے۔ ڈٹ کر عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کا فراوانی کے ساتھ رزق دینا، میرے بھائیوں، ان سب کے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا درس دیا ہے کہ تم ہر وقت رزق کا رونا نہ روتے رہو، بلکہ تم اپنے حصے کی محنت کر لو۔ اس محنت کے بعد خالق پر چھوڑ دو، رازق پہ چھوڑ دو کہ وہ تمہیں کیسا رزق دیتا ہے۔ اس کے در سے آج تک کوئی بھوکا نہیں سویا۔ کوئی مثال میں نہیں ملتی۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے۔ وہ اپنے شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر عرض کرنے لگے کہ حضرت، میں یہ چاہتا ہوں کہ کسب معاش کے لیے ہجرت کر جاؤں۔
آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں تاکہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں دوسرے علاقے کی طرف چلا جاؤں۔ حضرت نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ دعا دی، رخصت کر دیا۔ 2 دن گزرے، 1 رات اور 2 دن تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ واپس لوٹے، اور واپس لوٹ کر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ بھی حیران ہوئے، تو آپ تو مجھ سے اجازت لے کر گئے تھے ہجرت کے لیے کہ رزق کی تلاش میں اپنے علاقے کو آپ چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن آپ 2 دن اور 1 رات میں واپس آ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے سفر شروع کیا تھا اور میں اپنے گاؤں سے دوسری بستی کی طرف جب روانہ ہوا تو رستے میں مجھے سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے میں بیٹھ گیا۔ دھوپ تھی، میں نے کچھ پانی پیا، کھانا کھایا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے اوپر ایک گھونسلہ ہے اور اس گھونسلے میں ایک معذور چڑیا بیٹھی ہے جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے اور وہ اڑ بھی نہیں سکتی، نقاہت کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہے۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو یہ خیال کیا کہ جو رب معذور چڑیا کو گھونسلے میں رزق دے سکتا ہے، وہ شفیق بلخی کو گھر میں رزق کیسے نہیں دے سکے گا؟ تو میں نے اس چڑیا کی طرف جب غور سے دیکھا تو کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اور آتی ہے جو صحت مند ہے، اڑ بھی سکتی ہے، پاؤں بھی سلامت ہیں، اس کے منہ میں ایک دانہ ہے، اور وہ معذور چڑیا کو دیکھ کر وہ چڑیا دوبارہ اڑ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد پھر آتی ہے اور پھر دانہ منہ میں لے کر معذور چڑیا کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ تو میں اس لیے میں واپس آ گیا کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے گھر میں ہی رزق کا بندوبست کریں گے۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ والے تھے۔ مشائخ اپنے مریدوں کی تربیت مختلف انداز میں اور اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہی بندے ہیں، لیکن ان منہ سے ایسے ایسے حکیمانہ اقوال نکلتے ہیں کہ جو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ نے کہا کہ شفیق تم واپس تو آ گئے، واقعی اللہ رازق ہے، معذور چڑیا کو گھونسلے میں رزق دوسری چڑیا سے پہنچا رہا تھا، لیکن کاش تو یہ سوچتا کہ تو معذور چڑیا سے سبق نہ حاصل کرتا، تو صحت مند چڑیا سے سبق حاصل کرتا کہ وہ محنت کر کے اپنا رزق بھی تلاش کر رہی تھی اور پھر اپنی مخلوق اپنے جیسے مخلوق میں تقسیم بھی کر رہی تھی۔ تو اس لیے تم زیادہ بہتر ہوتا کہ تم گھر سے دور جاتے، زیادہ کما کر لاتے، اور جو کما کر لاتے اس سے اپنے پیٹ کو بھی، اپنے بچوں کے پیٹ کو بھی پالتے، لیکن ساتھ ساتھ مخلوق کے لیے بھی نافع اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کے لیے بھی ایک خیر کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی عظمت کا درس دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آ کر آپ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ تو ماشاءاللہ ریشم سے زیادہ نرم تھے، خوبصورت ہاتھ تھے۔ جو ہی وہ مصافحے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ کھردرا بھی تھا اور اس ہاتھ پر گٹے بھی پڑے ہوئے تھے، گٹے بھی پڑے ہوئے، کھردرا ہاتھ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ریشمی ہاتھ میں جب وہ ہاتھ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پتھروں کو توڑ کر ان پتھروں کو بیچ کر تراش خراش کرنے کے بعد ان کو بیچتا ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ میری معیشت کا بندوبست فرما دیتے ہیں، اس لیے میرے ہاتھوں پر یہ گٹے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، القاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، محنت کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم کماتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنے دفتر میں، اپنی دکان پر، اپنی زمینوں میں کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس شریعت کا حسن دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ کما کر لاتے ہو، مفہوم یہ ہے
جو تم کما کر لاتے ہو اپنے بچے اور بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتے ہو، اللہ تعالیٰ نام اعمال میں اس کو بھی صدقے کے طور پر لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ محنت کا درس دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ افراط و تفرید کا شکار کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ملیں گے کہ جو صبح شام ہر وقت اللہ کو راضی کرنے میں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی بستیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بیٹھ گئے، غاروں میں رہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس طرز عمل کی شریعت نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام طریقہ ٹھیک نہیں۔ تم نے اسی محلے میں، بستی میں رہنا ہے، اس کوچے بازار میں سے گزرنا ہے۔ تمہاری اللہ کے ہاں قربت تب بڑھے گی کہ جب تم دکان سجا کر بیٹھے ہوگے، مسجد سے اذان کی صدا اور منادی مؤذن دے گا، تم اپنی دکان کو چھوڑ کر جو رزق کا ذریعہ ہے رازق کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑو گے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، رہبانیت والے بھی لوگ آپ کو ملیں گے اور اباہیت والے لوگ بھی ملیں گے۔ رہبانیت تو یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے کنارہ کشی، عزیز رشتہ داروں سے بندہ دور ہو جائے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اور اباہیت یہ ہوتی ہے کہ رزق کے میں حصول میں اتنے مشغول ہو جائے کہ رازق کو بندہ بھول بیٹھے اور ہر وقت صبح شام رزق کے حصول کے لیے محنت کرتا رہے، اس کو اباہیت کہتے ہیں۔ یہ افراط ہے، یہ تفریط ہے، یہ اعتدال سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ ہم نے اسی معاشرے میں رہ کر رزق کے لیے بھی کوشش کرنی ہے اور رازق کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الامور اوسطها، جو اعتدال کا راستہ ہے، وسطی راستہ جو ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بہترین ہے۔ کہ تم کوئی وقت تمہارا ایسا ہو کہ جس وقت صرف اور صرف تو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہو، اور کچھ وقت تمہارا ایسا ہو کہ تم اس وقت کاروبار کرو، اپنی ملازمت کرو، اپنی زراعت میں مصروف ہو جاؤ، اور اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں لگ جاؤ۔ یہ اعتدال کا میرے بھائیو راستہ ہے۔ میرے بھائیو، رزق کی جو آج کل ہمارے اندر حرص ہے اور بے برکتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں ہر وقت یہ فکر دامنگیر ہے کہ ہم رزق کیسے تلاش کریں گے۔ میرے بھائیو، اس کے لیے کچھ اعمال ہیں، وہ اعمال ہم کرنے شروع ہو جائیں گے۔ ان اعمال کے بدلے اللہ نے اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ ان اعمال کا لحاظ تم رکھو گے، اللہ تعالیٰ برکت والا پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وہ کچھ اعمال عاجز آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے حلال رزق کے دروازے ہم پر بھی کھولے، اور ان اعمال کو کرتے ہوئے ہم اللہ کو بھی راضی کریں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پال سکیں۔ پہلا عمل جو کشش رزق کے لیے، جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جس سے بند تالے کھلتے ہیں، میرے بھائیوں، پہلا عمل کیا ہے کہ نماز کا اہتمام۔ نماز کا اہتمام جو بندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ تم نماز پڑھتے رہو، میں تمہارے رزق کا بندوبست کرتا رہوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ کہتے ہیں میں تم سے رزق نہیں مانگتا، تم نماز پڑھو اور اسی کے ساتھ جمے رہو، اس کے ساتھ نتھی ہو جاؤ نماز کے ساتھ، میں تم سے رزق کا طالب نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، نحن نرزقک، تم نماز پڑھتے رہو گے، مجھے رزق کی ضرورت نہیں، تمہارے نماز کو میں پسند کر کے میں تمہیں رزق بھی دیتا رہوں گا۔ میرے بھائی، ہم نے تو دکان کو رازق سمجھ لیا تھا، یہاں تو معاملہ ہی الٹ نظر آ گیا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز پڑھو نہیں بلکہ اس کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے ساتھ چمٹ جائیں، بالکل نتھی ہو جائیں، نماز کے ساتھ نتھی ہو جاؤ گے، نحن نرزقک، پھر میں تمہیں رزق دیا کروں گا۔ تو یہ نماز کا اہتمام رزق کے حصول کی پہلی چابی ہے، یہ پہلا دروازہ ہے رزق کا، کہ جو بندہ بھی نماز کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں پھر تمہیں رزق عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیو، رزق کے حصول کے لیے دوسرا عمل وہ ہے استغفار کرنا۔ جو بندہ بھی کثرت استغفار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو وسعت رزق عطا فرمائیں گے، اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، لیکن استغفار شرط ہے۔ میرے بھائیو، ہم ویسے لوگ ہیں کہ صبح شام اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ بھی کبیرہ کر رہے ہیں، احساس ہی چلا گیا ہمارے ذہن سے کہ ہم کس خالق کی، کس رازق کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ جس کا کھاتے ہیں اس کا تو گیت گانا چاہیے، لیکن ہم اللہ کے کھا کر اور اللہ کے حکموں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کتنے کریم ہیں، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ، تمہیں اگر احساس ہو گیا نا کہ تم میرے حکموں کو توڑ رہا ہے، یہ احساس تیرے دل میں جب پیدا ہو گیا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، نہ صرف معاف کروں گا، پھر تمہیں بہترین رزق بھی عطا فرماؤں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم گناہوں کی بخشش طلب کرو، کسی ایسی ذات سے تم طلب نہیں کر رہے، اس ذات سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہو کہ جو اگر تمہیں احساس ہو گیا تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہو کان غفارا، جب نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہاری معافی کو قبول نہ صرف کرے گا بلکہ تمہارے اوپر رحمت والی بارش برسائے گا، تمہاری کھیتیاں بھی ہری بھری ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ اکبر، پھر تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مضبوط کرے گا، کس چیز کے ساتھ؟ مال و منال کے ساتھ۔ میرے بھائیو، یہ استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جب تم گناہ کر بیٹھو تو استغفار کرو گے، استغفار کی وجہ سے میں تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، تمہارے اوپر بارشیں بھی برساؤں گا، اور پھر وہ یمددکم باموال، تمہاری مدد کروں گا مالوں کے ساتھ۔ لیکن آج کئی دن گزر جاتے ہیں میرے بھائیوں، ہم استغفار نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ بیماری ہے نے ہمارا گھر دیکھ لیا، پتہ نہیں کون سا گناہ کر بیٹھے ہیں کہ رزق بالکل بند ہو گیا۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی بہتات ہے، اور زبان سے ہم ایسے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، جیسے یہ تو بالکل گناہوں سے پاک ہم زندگی گزار رہے ہیں، صبح شام اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، لیکن احساس نہیں کہ کریم رب کے حکموں کو توڑ کر ہم اپنے کریم رب کو ناراض کر بیٹھے، اور رزق سے بے برکتی شروع ہو گئی اور رزق گھٹنا شروع ہو گیا۔ اس لیے یہ جو استغفار کرنا ہے یہ بھی رزق کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ ہم کوشش کریں کہ روزانہ 100 مرتبہ صبح استغفار کریں اور 100 مرتبہ شام کو استغفار کریں، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ عاجز بھی کرے گا، آپ بھی استغفار کو شروع فرمائیں۔ تیسرا عمل کیا ہے کشش رزق کے لیے؟ وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ ہم نے کو اپنے پاس سے خرچ کرنا ہے، جس نے دیا اس کو دینا ہے واپس، اس کی مخلوق کو میں بانٹنا ہے۔ یہ انفاق سبیل اللہ بھی رزق بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے قریب ہیں۔ ہم نے اپنی دکان میں ملازم رکھنا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی دکان ہوتی ہے، ملازم کو کتنا تنخواہ دیتے ہیں؟ 10,000 20,000 30,000، اس سے اوپر کوئی تنخواہ کوئی نہیں۔ کما لاکھوں کروڑوں میں رہے ہیں،
لیکن ملازم کو تنخواہ 20-30 ہزار سے اوپر کوئی نہیں، لیکن اللہ پر قربان جائیے، اللہ کہتا ہے میں نے بھی تمہیں ملازم رکھ لیا، تم اب جو مال میں تمہیں دے رہا ہوں 2.5% تم نے لوگوں پر خرچ کرنا ہے، 97.5% میرا بندہ اس تقسیم کرنے کی وجہ سے تیری تنخواہ ہے۔ ایسا کریم مالک کی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جو اتنی قلیل رقم تقسیم کرنے کے لیے اتنا بھاری معاوضہ ایک مہینے کا، ایک سال کا ہمیں عطا فرماتی ہے کہ 97.5 روپے تم رکھ لو، 2.5 روپے تم نے تقسیم کرنے۔ میرے بھائیو، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے، اس سے میرے بھائیو رزق میں کمی ہوتی ہے۔ اور شیطان ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس میں ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ تو صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ جو بندہ بھی صدقے والا ہے، زندگی گزارتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، غرباء کی مدد، یتیموں کی مدد، ناداروں کی مدد، مسکینوں کو کھانے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صدقہ دینا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو الٹ سمجھ لیا کہ شاید ہمارے مال میں کمی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر غریبوں کا حصہ ضرور نکالا کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھی چیز وسعت رزق کے لیے وہ ہے دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ جو بندہ بھی اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ ہم اپنے مشائخ کی زندگی میں کو دیکھتے ہیں، اپنے اکابر کی زندگی کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات اس امت کو عطا فرمائی کہ آپ صحابہ کی مبارک جماعت کو دیکھیں، پیدا عرب میں ہوئے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، قبریں پاکستان میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی قربانیاں دی۔ ہم چائنا میں گئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہاں ہے۔ انڈیا میں جائیں تو وہاں قبور ہیں، سندھ ہند میں جائیں تو وہاں قبور ہیں۔ یہ دین کے لیے جو ہجرت ہے، یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ ہم اپنے مشائخ کو دیکھتے ہیں، حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وادی سون کے تھے، ماشاءاللہ جب وفات ہوئی تو دنیا کے 30 ممالک میں اللہ کے ذکر کی مجالس قائم کر دی۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہاں کے تھے؟ صوبہ سرحد کے تھے، لیکن پوری زندگی خانہ واز رحمت الشرقیہ میں گزارتی۔ حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ شریف والے، وہ افغانی تھے، لیکن ماشاءاللہ موسیٰ شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں کو انہوں نے مرکز بنایا۔ تو یہ جو ہجرت ہے، اس ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا، اللہ جائے پناہ بھی دے گا۔ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھکانہ بھی دے گا۔ اور پھر فرمایا وسع، اللہ تعالیٰ پھر اس کے رزق میں وسعت بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پانچویں چیز ہے تقوی اختیار کرنا۔ ایک تو ہے نا گناہوں سے بچنا، ایک ہے تقوی والی زندگی گزارنا۔ تقوی والی زندگی کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ سوچ راسخ ہو جائے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، بلکہ گناہوں سے نفرت اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں علماء نے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کھیت میں سے گزر رہا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، کھیت میں سے گزر رہا ہو اور دائیں بائیں اس کے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، وہ پگڈنڈی سے کیسے گزرے گا؟ وہ اپنی چادر کو لپیٹ لے گا، وہ اپنی شلوار کو ذرا لپیٹ لے گا، اپنی قمیض اور اپنے دامن کو بچائے گا، بچا کر ان کانٹوں سے گزر جانے کو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کانٹے کیا ہیں؟ کانٹے غیبت ہے۔ دنیا کے اندر جھاڑیاں کیا ہیں؟ وہ جھوٹ ہے، وہ ہرس ہے، وہ حسد ہے، وہ تکبر ہے، وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، معاملات میں جھوٹ بولنا، یہ سارے اخلاقی رذائل، یہ کانٹے ہیں۔ ان کانٹوں سے بچا کر
اپنی دنیا کی زندگی کا خاتمہ کرنا اور قبر کی طرف روانہ ہو جانا، اسی طرح فکر کرنا آخرت کی، میرے بھائیوں یہ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے بھی بہترین رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، حالات سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ بتا دیں گے اس بندے کو جو تقوی اختیار کرے گا۔ آج ہم حالات کا شکار ہیں، بدگلی میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں فکر دامن گیر رہتی ہے، ہمارے بچے کہاں سے کھائیں پیئیں گے، ہمارے گزر بسر کیسے ہوگی، کسب معاش کیسے ہوگی، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں تو فکر نہ کر، ان حالات سے نکالنا تو میرا کام ہے، تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو تقوی اختیار کر لے، حالات سے میں نکال دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں اس جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تم یہ سمجھو گے کہ دکان سے روزی ملتی ہے، نہیں، دکان سے روزی، کھیتی سے روزی نہیں ملتی، کاروباروں سے روزی نہیں ملتی، ملازمت سے روزی نہیں ملتی، روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم تقوی اختیار کر لو گے تو وہاں سے تمہارا گمان وہم بھی نہیں ہوگا، میں رازق تمہیں اس جگہ سے رزق عطا کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا چھٹی چیز کہ کثرت عبادت، عبادت کی کثرت جو ہے، انسان جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق وسیع عطا فرمائے۔ کثرت عبادت کیا ہے؟ 5 وقت کی فرض نماز تو ہے ہی ہے، اب اس کو چاہیے کہ اشراق کی نماز بھی پڑھ لے، اب بندے کو چاہیے کہ وہ اوابین بھی پڑھ لے، چاش کی نماز بھی پڑھ لے، تحیت الوضو بھی پڑھ لے، تحیت المسجد بھی پڑھ لے، کوئی ذکر اذکار بھی کر لے، اللہ سے مناجات بھی کر لے، دعائیں بھی مانگ لے، کوئی استغفار درود شریف بھی پڑھ لے، کوئی کلمہ شریف بھی پڑھ لے، یہ سارے اعمال کثرت عبادت میں شمار ہوں گے۔ اور کثرت عبادت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو فارغ کر لے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے۔ املأ صدرک غنا، میں تمہارے سینے کو غنا عطا فرما دوں گا، بھر دوں گا سینے کو غنا سے۔ غنا کیا کہتے ہیں؟ فکر کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس رزق وسیع تو نہ ہو لیکن خالق پر اتنا توکل ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا نہیں سونے دے گا، اس کو غنا کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَسُدُّ فَقْرَكَ، اور فقر کو تمہارے سے روک لے گا، یعنی جو بھی کثرت عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ اس کو وہ غنا عطا فرمائیں گے کہ جو بادشاہوں جیسا خزانہ بھی کسی کے پاس ہو تو اس کو غنا نہ ملے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے کو اللہ تعالیٰ وہ بے فکری عطا فرما دیں گے کہ پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کو کسی چیز کی حاجت بھی نہیں رہے گی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ فقر سے بچا لیں گے۔ پھر فرمایا ایک اگلا عمل، 7واں عمل یہ ہے کہ کثرت حج و عمرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی حج اور عمرے کے سفر پر 1 درہم خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 700 درہم اس کے بدلے عطا فرمائیں گے۔ آج ماڈرن دنیا کہتی ہے حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہی پیسہ غریبوں میں بانٹ دو، ایک عبادت سے روکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم حج کرو گے، عمرے کرو گے، جو وہاں تم خرچ اپنے اوپر کرو گے 1 درہم کے بدلے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں 700 درہم دوں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹیں تو اس امت کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 1 درہم خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس 1 درہم جو اپنے اوپر خرچ کرے گا 4 کروڑ درہم کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے، کہ جس کی وجہ سے رزق سے برکت ہے۔ جو بندہ بھی کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے رشتہ داروں۔ کمزوروں سے حسن سلوک، اللہ اکبر۔ کمزور کون ہے؟ معذور کمزور ہے۔ کمزور کون ہے؟ یتیم کمزور ہے۔ کمزور کون ہے؟ بیوہ عورتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ کمزور کون ہیں؟
کہ جن کے پاس رزق کم ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کم رزق دیا ہے اور اس میں وہ گزارا کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کمزوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق وافر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا لعلکم ترزقون بضعفائکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور لوگوں کی جو تم مدد کرتے ہو اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ بظاہر تو رقم کم ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں اس وجہ سے رزق دے رہا ہوں کہ تم یتیموں پر خرچ کرتے ہو، میں اس وجہ سے رزق دے رہا ہوں کہ تم بیواؤں کی مدد کرتے ہو، ناداروں کو کھانے کھلاتے ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ پر ایک سب سے بڑھ کر میرے بھائیو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہر چیز کا توکل اپنے رب پر کر دینا، اللہ پر بھروسہ اتنا کامل اور اکمل ہو کہ وہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کر ایک اللہ کا ہو کر رہ جائے، توکل اختیار کر لے۔ جو بھی توکل اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق واسع عطا فرمائے گے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ پر جو توکل کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ توکل ایسی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
میرے بھائیوں 11ویں چیز جو دروازہ ہے رزق کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، نعمتوں کی قدر کرو گے تو ان نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں ہم اس کے قابل تو نہیں تھے، ہم اگر ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ یہ نعم اللہ کی نعمتوں کو قید کرو بشکر ہی، اللہ اس کی شکر کے ساتھ، یعنی نعمتوں کو پابند کر لو، جو دی ہوئی ہیں اس میں پھر کمی نہیں ہوگی۔ گر کیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں جو دی ہوئی ہیں جو تمہارے پاس ہیں ان کو تمہارے پاس قید کر دے گا اور ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ اور اگلی بات 12ویں چیز کہ اہل خانہ کو سلام کرنا، اہل خانہ کو سلام کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تواتر سے ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے، اور آتے ہی پہلا کام جو کیا کرتے تھے وہ سلام فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اس سلام کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کی ضمانت